السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آس مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، کسی کو کوئی شخص پسند ہے اور پسند کی شادی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس بہت سے ایسے میسیجز آتے ہیں فیس بک پہ جن کو میں ریڈ کرتا ہوں، کسی کو میں نے جواب دیا، کسی کو نہیں دیا، تو میں نے سوچا اس کے اوپر کیوں نہ میں ایک مستقل ایک ویڈیو بنا کے ڈال دوں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ جن لوگوں کے سوالات ہیں اس میں ان کا جواب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوچا اس حوالے سے میں کیوں نہ ایک وظیفہ بناؤں کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کو کوئی شخص پسند آتا ہے اور شرعی طور پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے شادی ہو جائے، آپ کی نکاح ہو جائے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آج کل کے معاشرے میں چل رہا ہے کہ کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو پہلے میل ملاپ کرتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، تو یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اس سے شادی ہو جائے تو چونکہ یہ نیت بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شرعی طور پہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ابھی ایک لڑکی ہے جس نے مجھے فیس بک پہ میسیج کیا تھا، غالباً فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کیا تھا، یاد نہیں مجھے، لیکن اس نے یہ کہا تھا مجھے کہ مجھے ایک شخص پسند ہے اور وہ اس کے گھر کے سامنے رہتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس سے شادی ہو جائے اس کی۔ تو میں نے تو پہلے ان کو بتایا، وظیفہ بھی بتایا، لیکن چونکہ میں نے پھر سوچا کیوں نہ اس کے اوپر اس جیسی لڑکی جیسے لوگ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اس طرح کی حاجت ہوگی اور کوئی نہ کوئی پسند ہوگا، تو سوچا میں اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو بنا لوں اور وظیفہ آپ کو میں بتا دوں۔ بہت مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور نیت چونکہ آپ کی اچھی ہے تو انشاءاللہ رزلٹ بھی بہترین اور اچھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے کچھ لکھ کر رکھا ہوا ہے آپ کے لیے، اور ابھی میں نے کچھ ویڈیو ریکارڈنگ سے پہلے میں نے لکھ لیا، کیونکہ ویڈیو کے دوران اگر میں یہ لکھتا تو آپ لوگ بور ہو جاتے اور آپ لوگ کہتے کہ اتنی دیر لکھ رہا ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا بور بھی ہو جاتے اور پھر یہ ہے کہ مزہ نہیں آتا۔ تو چلیں یہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو میں پہلے پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، یا ستار العیوبی یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ہے، یہ آپ نے لکھ کر بھی رکھنا ہے چونکہ آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، اس لیے آپ لکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ میں نے زبر زیر پیج کے ساتھ لکھا ہے تاکہ آسانی سے آپ لوگ لکھ سکیں، اور میں نے پڑھ بھی دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کہ اس میں غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، درود شریف کے حوالے سے ایک سوال مجھے یوٹیوب کے نیچے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ درود شریف ہم کون سا پڑھیں، تو میں جو یہ لکھتا ہوں درود شریف، اس سے مراد یہ ہوتی ہے درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا وظیفہ آ جاتا ہے جہاں پر آپ کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، تو وہاں پر درود شریف مراد وہ ہوتا ہے کہ جو مختصر سا وظیفہ، وہ مختصر سی درود شریف ہوتا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ نماز والا درود شریف چونکہ لمبا ہوتا ہے دوسرے درود شریف کے مقابلے میں، اس لیے جو کم تعداد والا ہوتا ہے جیسے 11 مرتبہ، کہیں 13 مرتبہ بتاتا ہوں، کہیں 3 مرتبہ بتاتا ہوں، تو اس سے وہ والا درود شریف مراد ہوتا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ یہ جو میں نے آپ کو لکھ کے بتایا ہے، یا ستار العیوبی سے لے کر استغیث تک یہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف آپ نے آخر میں پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ جاری رکھنا ہے۔ اور اچھا ایک بات یہ میں بتا دوں،
اس عمل میں ناغے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، باوضو آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کی جگہ پہ شادی ہو جائے تو اس میں ناغے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، روزانہ آپ نے مسلسل پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ کو رزلٹ اس کا پتہ لگ جائے گا۔ اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے، یہ بس آپ نے روزانہ جاری رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کوشش کرنی ہے، ایسا نہیں کہ آپ صرف یہ پڑھتے رہیں اور جو سامنے والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے، بلکہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، کوئی سلسلہ آپ لوگ چلائیں، تاکہ اور پھر ساتھ میں یہ بھی جاری رکھیں تاکہ آپ کے جو معاملات میں جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی پسند کی جگہ پہ انشاءاللہ شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتا ہوں یہ آج کا وظیفہ بے حد آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے، سوچا میں نے آج اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں، تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو دیجیے اسی وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔